بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم کریں گے دا نیکلس بائی گائی ڈی موپسا. موپسا از اے ویری فینٹیسٹک شارٹ اسٹوری رائٹر. اس کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور جو آج ہم اسٹوری کرنے جا رہے ہیں دا نیکلس, اٹ از بیسیکلی بیسڈ آن اے سوشل ایشو اور اٹ از ریلیونٹ ٹو ہیومن نیچر. اس میں آپ کا جو مین کریکٹر ہے میتھلڈا, شی ایکچولی ریپرزینٹس دا وومن. جو لوگ اپنی زندگی سے ناخوش ہوتے ہیں, شکر گزار نہیں ہوتے, جتنا انہیں ملتا ہے اس پہ وہ گریٹفل نہیں ہوتے اور ہمیشہ کمپلیننگ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو زندگی میں اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ملیں گی کہ زندگی میں انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے ون مسٹ بی کنٹینٹڈ آن ونز لاٹ. ٹھیک ہے نا, اس کو ہر وقت پریشان نہیں رہنا چاہیے. جو انسان زیادہ کی خواہش کرتا ہے یا لالچ کرتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پھر مزید پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کی زندگی مزید پریشانیوں میں گر جاتی ہے. سیم واز دا کیس وتھ میتھلڈا. شی واز اے پور وومن. وہ بہت خوبصورت تھی لیکن اپنے آپ کو سمجھتی تھی جیسے میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گئی ہوں, کیونکہ ایک معمولی طبقے کے کلرک سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک شہزادی تصور کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا عالیشان گھر ہو, عالیشان برتن ہو, زندگی کی ہر آسائش اس کو مہیا ہو. ٹھیک ہے نا, ایسا وہ چاہتی ہے. لیکن اس کے خیالات اور اس کی خواہش کے برعکس وہ ایک بہت ہی درمیانے درجے کے کلرک سے اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کی ساری خواہشات جو ہیں ایک طرح سے وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں, وہ پوری نہیں ہو سکتی. یہ بات اسے بے چین اور پریشان رکھتی ہے. اسی طرح اس کہانی میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمیشہ سے وہ اس بات کی شائق ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیز, بالز آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں ڈانس پارٹیز بہت زیادہ وہ مینیج کرتے ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ ایسے فنکشنز اٹینڈ کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے. لیکن اس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمپلیکس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اچھے ڈریسز نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس بات سے نالاں بھی رہتی ہے. اسی طرح ان کو ایک انویٹیشن ملتا ہے اس کے ہسبینڈ کو ٹو اے بال, لیکن شی بیکمز ڈپریسڈ بیکاز شی سیز دیٹ شی ہیز نو ایلیگنٹ ڈریسز, نو جولری ایٹسٹرا. خیر بہت مشکل کے ساتھ وہ اس کے ڈریس کے لیے اس کا ہسبینڈ پیسے مینیج کر لیتا ہے, بٹ شی آلسو وانٹس پریشیس جولری ٹو ویئر ود دیٹ ڈریس. اب اس کو وہ بھی چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ جولری کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہوتی. اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اسے کہتا ہے تم کسی سے مانگ لو, اور اس لیے وہ کسی سے جولری مانگ لیتے ہیں اور پارٹی میں یا بال میں وہ اس طریقے سے وہ ڈریس ویئر کرتی ہے, جولری ویئر کرتی ہے اور وہاں جاتی ہے. لیکن اسے وہاں پہ وہ اس سے ہار گم جاتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اٹ واز ریئل, لیکن اصل میں وہ ایک نقلی ہار ہوتا ہے. اب کیونکہ وہ گم جاتا ہے اور اس نے اسے واپس اپنی فرینڈ جس سے لیا ہوتا ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے, تو فار دا سیک آف دیٹ وہ بالکل ویسا ہی ایک ہار خرید کے اسے واپس تو کر دیتی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ان کی کیپیسٹی, ان کی پہنچ سے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اور اس ہار کی قیمت پوری کرتے کرتے وہ اپنی پوری زندگی اس میں اس کے پیسے کرنے میں لگا دیتی ہے. بائی دا ٹائم شی گیٹس اولڈ انف, اور اس کی ساری خوبصورتی, ینگ ایج اینڈ آل دیٹ پیریڈ, گولڈن پیریڈ آف ہر لائف, اٹ روئنس بیکاز آف ہر دیٹ لسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوری یہی ہمیں لیسن دیتی ہے کہ انسان کو کنٹینٹڈ ہونا چاہیے. سو لیٹ اسٹارٹ.
She was one of those pretty and charming girls who are sometimes, as if by a mistake of destiny, born in a family of clerks. وہ ان خوبصورت لڑکیوں میں سے تھی جو شاید غلطی سے ایک فیملی آف کلرکوں کی ایک فیملی میں پیدا ہو گئی تھی. یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح ملکہ شہزادی ٹائپ سمجھتی تھی کہ اسے لگتا تھا وہ غلطی سے اس جگہ پہ پیدا ہو گئی ہے. She had no dowry, no expectations, no means of being known, understood, loved, wedded by any rich and distinguished man, and she let herself be married to a little clerk at Ministry of Public Instruction. کیونکہ اس کے پاس یہ ساری آسائشیں زندگی کی نہیں تھیں. یعنی کیا تھا اس کے پاس؟ نو ڈووری جہیز نہیں تھا، کوئی خواہشات نہیں تھیں، اور مشہور ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اسے کوئی اس طرح سے وہ چاہی جاتی اور کسی بہت ہی امتیازی شخص یعنی امیر کبیر انسان کے ساتھ اس کی شادی ہوتی، ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. She let herself be married، اس لیے اس کی ایک معمولی درجے کے کلرک سے جو منسٹری آف پبلک انسٹرکشن میں کلرک تھا اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. She dressed plainly، وہ سادگی سے لباس پہنتی. Because she could not dress well، کیونکہ وہ عمدہ لباس نہیں پہن سکتی تھی. But she was as happy as though she had really fallen from her proper station. لیکن وہ she was as unhappy، وہ اتنی ناخوش تھی جیسا کہ وہ she had really fallen from proper station، کہ وہ اپنی جگہ اپنے صحیح مقام سے ہٹ گئی تھی. Since with women there is neither caste nor rank، کیونکہ عورتیں جن کی نہ کوئی ذات ہوتی ہے نہ کوئی پہچان، and beauty, grace and charm act instead of family and birth، اور بیوٹی، خوبصورتی، دلکشی ان کی فیملی اور ان کی پیدائش سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. نیچرل فٹنس، انسٹنکٹ فور وٹ از ایلیگنٹ، نیچرل فٹنس یعنی قدرتی خوبصورتی، قدرتی عمدگی، اور اس کے لیے ذوق، سپلنس آف وٹ یعنی فتین ہونا، اینڈ دا سول ہائرارکی اینڈ میک فرام وومن آف دا پیپل دا ایکولز آف ویری گریٹسٹ لیڈیز، یہ بہت ہی عمدہ قسم کی عورتوں کا شیوا یا ان کا خاصہ ہوا کرتا ہے. She suffered carelessly، اس نے بہت سفر کیا، تکلیف اٹھائی. Feeling herself born for all the delicacies and all the luxuries، کیونکہ اسے یہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ لکشریز، بہت زیادہ آسائشوں کے لیے پیدا ہوئی ہے. She suffered from the poverty of her dwelling، جو اس کا رہن سہن تھا، اس کی غربت کی وجہ سے وہ سفر کر رہی تھی، پریشان تھی، افسردہ تھی. From the wretched look of the walls، دیواروں کا جو نظارہ تھا برا ریچڈ لک یعنی اچھی نہیں تھی نا، ان کے پینٹ اچھا نہیں ہوا تھا، شیبی تھی. ٹھیک ہے نا. فرام دا worn out chairs، پرانی کرسیوں. فرام دا ugliness of the curtains، اور بوسیدہ یا بدصورت پردے. all those things of which another woman of her rank would never even have been conscious tortured her and made her angry. وہ ساری چیزیں جو کہ شاید اس درجے کی کسی اور عورت کو محسوس بھی نہ ہو، وہ ساری چیزیں اس کو تکلیف دیتی تھیں. اینڈ میڈ ہر اینگری، اور اس کو پریشان کرتی تھیں. ٹھیک ہے. دا سائٹ آف دا لٹل برٹن پیسنٹ who did her humble housework aroused in regrets which were despairing and distracted dreams، یعنی اس میں مایوسی، ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے تھے. He thought of the silent and chambers hung with oriental tapestry, lit by tall bronze candelabra, land of the two great footmen in knee breeches who sleep in the big armchairs. اب جو چیزیں میں بتا رہا ہے وہ جو بڑے ہائی کلاس لوگوں کے گھروں میں ہوا کرتی ہیں نا، یہ ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا وہ سوچتی تھی. made drowsy by the heavy warmth of the hot air stove، یعنی وہ ان ساری آسائشوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی.
اپنے جب وہ گھر پردے فرنیچر دیکھتی تھی نا پرانا، تو اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں تو بہت غریب ہوں. وہ سوچتی تھی کہ یہ امیر کبیر لوگوں کے گھروں پہ ٹیپسٹریز، کیسے وال ٹیپسٹریز ہوتی ہیں، کس طرح ان کے کوزی رومز ہوتے ہیں، نرم گرم بستر ان کے آرام دہ. وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کو بہت تکلیف دیتی تھیں. اچھا جی، ہاں. The thought of the long salons fitted up with the ancient silk, of the delicate furniture carrying priceless curiosities, and of the coquettish perfumed boudoirs made for talks at 5 o'clock with intimate friends, with men famous and sought after, whom all women envy and whose attention they all desire. یعنی کس طریقے سے ان کے خوبصورت فرنیچر اور ان کے اکٹھے بیٹھنے کا سامان اور یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، وہ ان کے بارے میں سوچا کرتی تھی. یعنی ان کی لائف کتنی پرکشش ہے، وہ یہ سوچتی تھی. When she sat down to dinner, جب وہ کھانے پہ بیٹھتی, before the round table covered with a table cloth 3 days old, جس پہ جو ہوتا ہے میز کے اوپر کپڑا تھا کہ ٹیبل کلاتھ جو ہے وہ 3 دن پرانا ہوتا تھا. opposite her husband, اپنے شوہر یا ہسبینڈ کے سامنے. اپوزٹ کا ایک مطلب مختلف ہوتا ہے، دوسرا مطلب سامنے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو بیفور بھی کہہ سکتے ہیں یا اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آمنے سامنے جب بیٹھتے تھے. who uncovered the soup tureen and declared with an enchanted air, "Ah, the good pot of you, I don't know anything better than that." She thought of dainty dinners, of shining silverware, of tapestry which peopled the walls with ancient personages and with strange birds flying in the midst of a fairy forest. اس کو اپنے گھر کا کھانا نہیں اچھا لگتا تھا، بلکہ وہ تو سوچتی تھی اعلیٰ اعلیٰ برتن، کس طرح سے پرندے فضا میں اڑتے ہوئے، ٹھیک ہے، فیری فارسٹ جنگلات میں. اینڈ شی تھاٹ آف ڈیلیشیس ڈشیز، وہ مزے مزے کے کھانے، سروڈ آن مارولس پلیٹس، جو کہ بہت ہی عمدہ برتنوں میں سرو کیے جاتے تھے، پیش کیے جاتے تھے. اینڈ آف دا وسپرڈ گلینٹریز وچ یو لسن ٹو ود اے سفنکس لائک اسمائل وائل یو آر ایٹنگ دا پنک فلیش آف اے ٹراؤٹ اور دا ونگس آف اے کوئل. یہ کیونکہ عام لوگ یہ چیزیں نہیں کھاتے یا افورڈ نہیں کر پاتے، جیسے مچھلی اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ بہت زیادہ انچینٹڈ فیل کرتی تھی، چارم فیل کرتی تھی یہ ساری باتیں جب وہ سوچتی تھی. یعنی اس کا دھیان اپنے کھانے میں نہیں، ان کھانوں میں ہوتا تھا جو یہ امیر کبیر لوگ کھایا کرتے تھے. شی ہیڈ نو ڈریسز، نو جیولز، نتھنگ، کوئی کھانا کوئی کپڑے، کوئی قیمتی زیورات نہیں تھے. اینڈ شی لوڈ نتھنگ بٹ دیٹ، اور اسے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، اسے تو یہی چاہیے تھا. شی فیلٹ میڈ فار دیٹ، شی ووڈ سو ہیو لائک ٹو پلیز، ٹو بی envied، ٹو بی چارمنگ، ٹو بی sought after. وہ چاہتی تھی لوگ اس پہ رش کریں، اس کی خوبصورتی پہ مریں، ٹھیک ہے، اس کی خواہش کریں. مینس اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ یہ تھا کہ یہ ساری آسائشیں، آرام اسے اپنی زندگی میں چاہیے تھا. وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس کی زندگی پرسکون ہے. شی ہیز بن لیونگ ہیپیلی ود ہر ہسبینڈ. اس کو جو چیزیں موجود تھیں اس پہ شکر نہ کرنا، اور جو چیز موجود نہ ہو اس کے لیے پریشان رہنا ہر وقت کا، یہ چیز وبال کا باعث بنتی ہے. جب انسان کی لالچ، اس کا حرص، اس کی خواہشات اتنی بڑھ جائیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو بھی ٹھکرانے لگے، تو ایسے انسان کی زندگی پھر عذاب بن جاتی ہے. سیم ہیپنڈ ود دیٹ، ٹھیک ہے نا، سیم ہیپنڈ ود ہر، اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ شی ہیڈ اے فرینڈ، اے فارمر اسکول میٹ، اس کی ایک دوست تھی، اسکول کے زمانے کی ایک فیلو تھی، ایٹ دی کانوینٹ، خانقاہ میں، ہو واز رچ اینڈ ہوم شی ڈڈ ناٹ لائک ٹو گو. وہ بڑی امیر تھی اور اس کو اس کے گھر جانا بالکل پسند نہیں تھا. اینڈ سی اینی مور شی سفرڈ سو مچ وین شی کیم بیک، کیونکہ جب وہ آتی تو اس کو بہت تکلیف ہوتی اسے دیکھ کے. یعنی شی واز جیلس آف ہر، کیونکہ وہ بہت امیر تھی اس لیے اس سے اس کی عمارت برداشت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. بٹ ون ایوننگ ہر ہسبینڈ ریٹرنڈ ہوم ود اے ٹرائمفنٹ ایئر. ایک شام کیا ہوا
کہ اس کا شوہر ایک بہت ہی فاتحانہ انداز کے ساتھ واپس آیا، اینڈ ہولڈنگ اے لارج envelope in his hand، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا، ٹھیک ہے. There said he, here is something for you، یہ لو تمہارے لیے کچھ ہے. She tore the paper sharply، اس نے جلدی سے اسے کھولا، and drew out a printed card which bore the words، اور اس نے دیکھا کہ کارڈ میں کیا لفظ لکھے تھے. The Minister of Public Instruction and Mine، George Ramponio requests the honor of Mr. and Mine Loisel's company at the Palace of Ministry on Monday evening January 18th، یعنی ان کو ایک دعوت نامہ ملا ہے، ٹھیک ہے. تو انسٹیڈ آف بینگ ڈیلائٹیڈ، خوش ہونے کی بجائے، ایز ہر ہسبینڈ ہوپ، جیسا کہ اس کا شوہر سوچ رہا تھا، امید کر رہا تھا، she threw the invitation on the table with disdain، اس نے بڑی حقارت کے ساتھ لفافہ پھینک دیا. تو کیوں اس نے پھینکا؟ we'll see it in the next lesson. ایکچولی اس کو اس بات کی پریشانی ہے کہ میرے پاس اتنی رچ فیملی کا انویٹیشن ہے، تو وہاں پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی تو بہت قیمتی چاہیے نا. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سادہ سے لباس میں تو میری انسلٹ ہو جائے گی. سو دیٹ واز دا کیس بیہائنڈ دیٹ. تو یو ہیو ٹو ریڈ اٹ آؤٹ، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. یو ہیو ٹو پریپیئر اٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.